السلام علیکم ویورز، آج جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، جس کا ٹائٹل ہے سپرمین اسلام، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ یہ کتاب مجھے بہت ہی پسند ہے اور بہت ہی انٹرسٹنگ بک ہے، اور کافی عرصے سے میں سوچ رہا تھا کہ اس بک پہ بات کروں اور آپ لوگوں کو بتاؤں کہ یہ بک مجھے کیوں پسند ہے۔ سب سے بڑھ کر بات تو یہ ہے کہ یہ میرے جد امام جعفر صادق علیہ السلام، جن کی نسل سے میں ہوں، جعفری شجرے سے، تو ایسی ہستی پر یہ کتاب ہے، اور پھر اوپر سے وہ میرے جد بھی ہیں، تو میرے لیے کتاب بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ لیکن اس کتاب میں سب سے پہلے اگر ہم ٹائٹل کو دیکھیں اس کتاب کے، سپرمین اسلام، تو کتاب کے ٹائٹل سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں مصنف نے اور یا مصنفین نے کیا بتانے کی کوشش کی ہے، اور اس کتاب میں ایسا کیا میٹر ہم کو ملے گا کہ جس سے ہم کتاب کی اہمیت کا اندازہ لگائیں گے۔ اور اگر ہم اوپر اس کتاب کا جو ٹائٹل جو فارسی زبان میں سب سے پہلے ہوا اس کو دیکھیں تو اس کا نام ہے مغز متفکر اسلام، یعنی اسلام کے تفکر کا، سوچ و فکر کا مغز یعنی دماغ۔ تو اگر میں اس کتاب کی تھوڑی سی تاریخ پہ بات کروں، اور مجھے اس کتاب کے بارے میں پہلے بالکل بھی نہیں پتا تھا، لیکن علامہ ڈاکٹر سید ضمیر اختر نقوی کی مجالس، ہر سال 15 شوال کو آپ امام جعفر صادق کی شہادت کی مجلس منعقد کرتے ہیں، اور ہر سال 17 ربیع الاول کو امام کے ظہور کا جشن منعقد کرتے ہیں۔ تو ان جشن اور ان مجالس میں اسی کتاب کے حوالے سے بہت بات کی گئی، اور جب میں نے ان کی مجالس میں اس کتاب کے حوالے سے موضوعات سنے اور مجھے پتہ چلا اس کتاب میں ایسا کیا ہے، تو آپ یہ تاریخ بتاتے ہیں، اور یہ تاریخ اس کتاب میں بھی موجود ہے کہ 5 جرمنی کے اور 6 برطانیہ کے، 7-8 فرانس کے، مختلف یورپین کنٹریز کے بڑے بڑے دانشور، سائنٹسٹ، فلسفی، وہ سب ایک جگہ جمع ہوئے، اور انہوں نے کہا ہم ایسی شخصیت کا پتہ لگاتے جس نے دنیا کے ہر موضوع پر بات کی ہو، دنیا کے ہر علم پر بولا ہو۔ تو ان تمام دانشوروں نے غیر جانبداری طور پہ، یعنی بغیر کسی تعصب کے، بغیر کسی مذہب کی قید کے، اور زیادہ تر اس میں سے عیسائی تھے، انہوں نے ایسی شخصیت کا پتہ لگایا کہ جس نے ہر موضوع پر بولا ہو، ہر ٹاپک پہ بات کی ہو، جس میں وہ سائنس ہو، فلسفہ ہو، ادب ہو، یا کیمسٹری ہو، یا ادر دیگر جو ہمارے پاس موضوعات ہوتے ہیں، لسانیات ہے، مذہبیات ہے، نفسیات ہے، تو انہوں نے ایسی شخصیت کا پتہ لگایا، اور وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے، تلاش کرتے کرتے مولا علی اور امام حسین علیہ السلام کی نسل میں موجود امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہستی تک پہنچے، اور ان کو آپ کی احادیث سے، آپ کے اقوال سے وہ تمام چیزیں مل گئیں جس کی ان کو تلاش تھی، اور انہوں نے ثابت کر لیا کہ یہی وہ شخصیت ہے جس نے ایک وقت میں بیک وقت مختلف علوم پہ بات کی، مختلف علوم کے شاگرد رکھے، اور ایسا ادارہ، ایسی یونیورسٹی اس دور میں بنائی جب یورپ میں علم کا کوئی چرچہ نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کتاب میں اگر آپ موضوعاتی طور پہ کتاب کا جائزہ لیں گے تو کتاب انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ اس میں ایسے ایسے باب بنائے ہیں، اور سب سے بڑھ کر خوشی یہ ہوتی ہے کہ یہ لکھنے والے، بولنے والے عیسائی ہیں، انگریز ہیں، اور یہ وہ تمام لوگ ہیں جن کا اسلام سے اور اسپیشلی شیعت سے کوئی تعلق نہیں، لیکن انہوں نے اتنے انصاف اور عدل کے ساتھ امام کی حیات پہ، امام کے معجزات پہ، امام کی زندگی پہ، اور سب سے بڑھ کر امام کے جو نظریات، عقائد کے لیے امام نے جو کام کیا اپنی قوم کے لیے، کہ انہوں نے اس کتاب میں امام کو ایک شخصیت، ایک پرسنالٹی، ایک فلسفی کی طرح دکھایا ہے، اور پھر یہ دکھایا ہے کہ امام اپنے 6 نمبر پر، اپنے 6 پوزیشن پہ ہیں۔ تو امام کے پیچھے بھی امام موجود ہیں جو گزر چکے ہیں، اور امام کے بعد بھی آنے والے امام ہیں۔ تو امام جعفر صادق کے پاس جو رسپانسبلٹی تھی، جو پوزیشن تھی، اور جہاں سے بیٹھ کے ان کو دیگر ائمہ پہ کام کرنا تھا، اور جو گزرے ہوئے امامت کے سلسلے تھے ان چیزوں کو مستحکم کرنا تھا، تو اس کو کس طرح امام نے مینیج کیا، اور پھر ایک اتنا بڑا واقعہ کربلا ہو چکا تھا، تو اس کے پس منظر اور اس کی یادگار کو قائم کرنا یعنی عزاداری۔ اور پھر امام جعفر صادق یہ جانتے تھے کہ 11ویں امام کے بعد شیعہ قوم کے ایک امام غیبت میں چلے جائیں گے، تو اس حوالے سے امام جعفر صادق کی کیا کوششیں تھیں کہ کس طرح قوم کو ہدایت ملے گی، کس طرح کام ہوگا، اور پھر آپ کے 70 ایئرز جس میں آپ نے دنیا کے دیگر علوم پہ کام کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ اہل سنت کے امام ابو حنیفہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد تھے، جس سے پوری سنی مذہب کی بنیاد اور اہل سنت کی فقہ تشکیل پائی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سائنس میں اگر ہم دیکھیں تو ہم اپنی 5-6 کلاس میں ہی پڑھ لیتے ہیں کہ جابر ابن حیان امام جعفر صادق کے شاگرد تھے، جنہوں نے کیمسٹری اور جو مسلمانوں کا جو حسین دور، روشن دور کہلاتا ہے، جس میں مسلمانوں میں سائنسدان تھے، تو اس کی بنیاد بھی رکھنے والے امام جعفر صادق تھے۔ آپ ہی کی مجالس سے، آپ ہی کی محفل سے
شاگرد اٹھے اور انہوں نے سائنس کی چیزوں کی بنیاد رکھی اور اسلامی دنیا میں سائنس انٹروڈیوس ہوئی. اور مزے کی بات یہ کہ اس کتاب میں مصنفین نے یہ بات بھی بتائی ہے کہ جس دور میں امام جعفر صادق مدینے میں بیٹھ کے دنیا کے علوم، سائنس، کیمسٹری، فزکس، زیولوجی، بایولوجی پہ بات کر رہے تھے، اس وقت یورپ کی دنیا میں اندھیرا تھا. اس زمانے میں کوئی نئی بات کرنا، کوئی ریسرچ پیش کرنا جرم مانا جاتا تھا. اور ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب امام جعفر صادق بہت چھوٹے تھے تو آپ کے لیے تحفے میں مصر سے امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آیا مصر سے تحفہ لے کے، اور وہ اس میں سولر سسٹم لے کے آیا تھا جو اس دور میں مصریوں نے اور ان لوگوں نے فرعون کے دور میں جادو اور نجومیوں کے کہنے پر بنایا تھا. تو جیسے ہی امام جعفر صادق نے کھیلتے کھیلتے بچپن میں اس کو دیکھا تو آپ نے فوراً بتا دیا کہ یہ نظام شمسی بالکل غلط بنا ہے. اور اسی وقت آپ نے بتایا کہ سورج یہاں ہوگا، چاند ادھر ہوگا، مشتری یہاں ہوگا، مریخ یہاں ہوگا، عطارد یہاں ہوگا. تو یہاں سے وہ بات شروع کرتا ہے کہ جعفر صادق علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ جو بچپن میں سیاروں اور چاند اور تاروں کی چالوں کو اور ان کی مقامات کو بتا رہے ہیں. تو یہاں سے مصنفین کی حیرانی بڑھتی جاتی ہے، اور آپ کتاب پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جہاں پہ اللہ پہ بات کی ہے اور امام جعفر صادق نے بتایا ہے کہ ایز اے سائنٹسٹ، ایز اے یعنی مادی علوم کو جاننے کے بعد ایک دانشور جب خدا کے تصور پہ بات کرے گا تو وہ کیسے بات کرے گا. اور بہت ہی دلچسپ گفتگو ہے امام جعفر صادق اور جابر کی اللہ کے وجود پر جو اس کتاب میں موجود ہے. اور بھی دیگر موضوعات ہیں کہ کس طرح امام نے ایٹم کی تھیوری دے دی تھی، الیکٹران کی پہچان امام جعفر صادق بتا چکے تھے، کس طرح جو ہے ریلیٹیوٹی کی تھیوری کے اوپر امام جعفر صادق بات کر چکے تھے. تو جو سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں اور جو علوم سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ امام نے کیا کیا باتیں کی. اور امام نے یہ تک بتایا کہ اللہ نے اس دنیا کے جواب میں ایک اور دنیا خلق کی ہے. تو جواب سے مراد یہ کہ وہاں پہ سب کچھ اپوزٹ ہے. تو اگر یہاں پہ الیکٹران سے الیکٹریسٹی ہے تو وہاں پہ پروٹون سے ہوگی، یعنی وہاں کے قانون مختلف ہیں. تو اسی طرح پھر سوال کرنے والے نے اور سوال کیے کہ کس طرح یہاں جو ہو رہا ہے اس کی الٹ وہاں کیسے ہوگی. تو ایک دلچسپ اور ایک معلومات کا خزانہ ہے. اور یہ سب پڑھنے کے بعد فخر ہوتا ہے اپنے اماموں پر، اپنے رہنماؤں پر، اپنے لیڈر پر. اور خاص کر میرے لیے فخر کی بات یہ ہے کہ میرے جد امام جعفر صادق جن کی میں نسل میں ہوں، جن کی اولاد میں ہوں، کہ میری انسپریشن اپنے جد امام جعفر صادق علیہ السلام ہے. کیونکہ میں بچپن سے امام کی زندگی سنتا آیا اور میری خوش نصیبی ہے کہ مجھے ایسے علماء ملے، خاص کر علامہ ڈاکٹر سید ضمیر اختر نقوی کی صحبت ملی جس میں نے علم سیکھا اور میں نے پتہ لگایا کہ میرے جد کی کیا زندگی تھی اور وہ کیا کرتے تھے. کہ علامہ ڈاکٹر سید ضمیر اختر نقوی کی مجالس میں سنا کہ امام بیک وقت مختلف علوم پڑھاتے تھے اپنے طالب علموں کو. تو وہیں سے میری انسپریشن نے جنم لیا اور میرے دل میں بھی یہ شوق پیدا ہوا کہ میں ایک وقت میں کئی موضوعات پہ مہارت حاصل کروں. لیکن ایسا ممکن نہیں ہے کہ انسان کے بس میں نہیں ہوتا، لیکن کوشش، کیونکہ ہمارے سر کہا کرتے تھے کہ وہ ٹارگٹ ہونا چاہیے جو امپاسبل ہو. تو اس کو پاسبل کرنے کے صورت میں آپ بہت کچھ پاسبل کرتے چلے جائیں گے جو آلریڈی امپاسبل ہوگا، لیکن آپ امپاسبل کی تلاش میں بہت سب امپاسبل جو ہے وہ پاسبل کر چکے ہوں گے. تو اسی طرح دیگر موضوعات پہ اور کتب پہ ہماری ویڈیوز آتی رہیں گی. یہ چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اپنے سجیشن دیجئے کمنٹس میں کہ آپ آگے کیا بات چاہتے ہیں، آگے کیا موضوعات آنی چاہیے. تھینکس فار واچنگ.